إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ مالک کریم نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اگر وہ ہم میں سے کسی کو جانور بنا دیتا تو اس سے کون سوال کر سکتا؟ تعریفوں کے لائق رب کریم ہے جو اکیلا تنہا یکتا بے مثال اس کائنات کا خالق ہے۔ ان گنت درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کائنات کے سب سے بڑے محسن۔ اللہ کریم نے انبیاء کو توحید کا پیغام دے کر دنیا میں مبعوث کیا۔ آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی توحید کا پیغام دیتے رہے۔ ایک سائل آ کر سوال کرتا ہے، دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، مجھے کسی عمل کی خبر دیجئے کہ میں وہ نیکی کرنے کے بعد جنت حاصل کر سکوں۔ آپ نے کہا تھا ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، تم یہ گواہی دو
کہ کائنات میں مشکل کشا، حاجت روا، اولاد دینے والا، بگڑیاں بنانے والا، کشتیوں کو کنارے پر لگانے والا، عزت اور ذلت کا مالک، موت و حیات کا مالک، نفع اور نقصان کا مالک صرف ایک ہے۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ تو یہ گواہی دے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغمبر ہوں۔ اگر یہ دعوت کو قبول کرتا ہے تو اللہ نے دن رات میں تم پر 5 نمازیں فرض کی۔ اسلام کی بنیاد شہادتین اور پھر نماز، اور بدقسمتی ہے کہنے والوں میں اور سننے والوں کی اکثریت نماز کو کہتے ہیں میں کام کر رہا ہوں، میں مشغول ہوں۔ وہ نماز جو نجات کا راستہ، وقت کی کمی ہے کہ نماز کل ہی کی بات ہے، ایک شخص کہنے لگا فجر کی نماز پڑھنے کے بعد مجھے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان بین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کفر اور ایمان کے درمیان، شرک اور اسلام کے درمیان ایک نماز ہی ہے، اور اس مسئلے پر امت کے کسی شخص کو اختلاف نہیں کہ نماز تو فرض ہے۔ ہر مسجد میں 5 وقت آواز دی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آئیے۔ مالک آواز دے رہا ہے، حی علی الفلاح، کامیابی تجارت میں نہیں، گھر بیٹھنے میں نہیں، مال کمانے میں نہیں، کامیابی اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے۔ اور ہم نماز کے بارے میں اتنے غافل ہیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، ان کو اللہ کی کتاب یہ پڑھ کر دکھلائیے، ان کو تلاوت کیجئے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے۔ اہل ایمان نماز کو یہ نہ کہیے کہ میرے پاس وقت نہیں، کام کو یہ کہیے نماز کے لیے جا رہا۔ کہا جاتا ہے موت اور گاہک کی خبر نہیں کس وقت آ جائے، اس لیے دکان پر بیٹھا ہوں کہ گاہک کا خبر، اولاد کے لیے حلال رزق کما رہا ہوں، اور اگر گاہک اس کی خبر نہیں اور موت کی بھی خبر نہیں، ادھر رب نے بلایا تھا اور میں رب کی آواز پر مسجد کی طرف نہ آیا، اور اگر موت آ گئی تو اللہ کے دربار میں نمازی بن کر جاؤں گا یا بے نماز بن کر جاؤں گا؟ ٹھنڈے دل سے سوچئے گا۔ ہم نمازوں کو جمع کر لیتے ہیں کہ اس کو اگلی کے ساتھ پڑھ لیں گے، لیکن پہلے یہ کام کر لیجئے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام
ہم سے پیار اور محبت کی گفتگو کرتے، انتہا کر دیتے، لیکن جو ہی کلمہ اللہ اکبر کان میں پڑتا تو پیغمبر کی کیفیت یہ ہو جاتی جیسے عائشہ کو جانتے تک نہیں تھے۔ کیوں؟ کائنات کے خالق نے بلا لیا۔ کتنے خوش قسمت ہے وہ لوگ جو اللہ کے بلاوے سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ کسی نے حسن بصری رحمہ اللہ سے سوال کیا تھا، کہ آپ کو جب بھی دیکھتے ہیں تو آذان سے قبل ہی مسجد میں، ہم آذان سننے کے بعد آتے ہیں۔ کہا مالک جب بلائے غلام حاضر ہو، مدہ تو یہ ہے کہ اس کے بلانے سے پہلے ہی اس کا غلام اس کے گھر میں حاضر ہے۔ اہل ایمان بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، یہ نماز کفر اور ایمان کے درمیان، بین الکفر والایمان، ایمان اور کفر کے درمیان یہ فرق۔ کتنے بدقسمت ہیں وہ لوگ، اذان سننے کے بعد اپنے غرفے کو تالا لگا کر سائٹ پر کھڑے رہتے ہیں۔ دو دوست نکلے، ایک کہنے لگا اذان ہو چکی ہے نماز پڑھ لوں۔ کہا جاؤ تم نماز پڑھ لو، میں باہر کھڑا ہوتا ہوں۔ دونوں کلمہ پڑھنے والے، دونوں اہل سنت ہیں۔ کہا تم نماز پڑھ لو، میں باہر کھڑا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مالک سے جو باتیں کرنے لگا، وقت ہی لگ گیا، دل ہی لگ گیا۔ اس بادشاہ سے گفتگو تھی، باہر انتظار کرتا کرتا تھک گیا۔ جب یہ نمازی باہر نکلا تو وہ غصے میں کہتا ہے، کس چیز نے تجھے پکڑ لیا تھا؟ کس نے تجھے مسجد میں روک لیا تھا؟ کہا اس ہستی نے جس نے مجھے تو مسجد میں آنے کی توفیق دی، اور تجھے مسجد سے باہر اس نے روک لیا۔ او اہل ایمان، نماز تو مومن کی معراج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ جو اس نماز کو چھوڑتا ہے، یہ عہد ہے، معاہدہ ہے، وہ کفر کے قریب پہنچ جاتا ہے، یا اس نے کفر کیا، فقد کفر۔ ایک شخص کہتا ہے میں تو نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ ارکان اسلام کا انکاری، میں نہیں مانتا، اور ایک عملی طور پر بے نماز ہے۔ مجھے یاد ہے ایک شخص سے میں نے پوچھا، آج فجر کی نماز پڑھی ہے؟ اس کی والدہ فوراً کہنے لگی، شاہ صاحب قرآن اس بہت پڑھتا ہے۔ میں نے کہا میں نے اللہ کی کتاب کے بارے میں نہیں پوچھا فجر کی نماز پڑھی ہے؟ کہتی ہے دیندار بہت ہے، سوال کچھ اور جواب کچھ۔ سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز، رات کو لیٹ آ کر سوئے، نیند کا غلبہ تھا، آپ اور میں خارجی لوگ ہیں، ایمانداری سے بتلائیے گا، صبح 5 بجے آپ کی فلائٹ ہو، آپ کا خروج لگ چکا ہو، آپ کا ٹکٹ ہو چکا ہو، آپ کبھی لمبی تان کر سو جاتے ہیں؟ دوستوں کو بھی کہتے ہیں آج کی رات جاگ کر گزاریں گے، کہیں وقت گزر نہ جائے۔ اور اہل ایمان جو یہ وقت زندگی کا گزر رہا،
ہماری مثال اس برف کے بلاک کی مانند ہے جس کا ایک ایک قطرہ زمین پر گر رہا ہے، اور مالک جو اس برف کو بیچنے والا اس قطرے کو دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھرتا ہے، کیوں؟ جو پانی بن کر زمین پر ضائع ہو گیا اس کی قیمت نہ ملے گی، قیمت تو اس کی ملے گی جو برف کی صورت میں فروخت کر رہا ہے۔ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ وہ بڑھ نہیں رہا، کم ہو رہا۔ ہم تو کہہ دیتے ہیں ماشاء اللہ میرا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اور حقیقت کیا ہے؟ اس کی اصل زندگی میں سے یہ ایام گزر چکے، اور اس ایام میں اس نے کتنی نمازیں پڑھی؟ باپ مسجد میں اور بیٹا گھر کے اندر سو رہا، خامد مسجد میں اور بیوی بستر میں آرام کر رہی ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میری نماز اللہ کے ہاں قبول ہو رہی ہے، کہ پورے گھرانے پر شیطان کا تسلط ہے۔ یہ ایک بابا جو گھر سے بھی فارغ، کاروبار سے بھی فارغ، تجارت سے بھی فارغ، اولاد سے بھی فارغ، اس نے لکڑی اور عصا پکڑ کر اور تسبیح پکڑ کر مسجد کو سنبھال لیا ہے، اور ساری اولاد بے نماز ہے۔ کیا خیال ہے اس بابے کی نمازیں رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی؟ او اہل ایمان، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، من حافظ علیہا کانت لہو نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، جو اس نماز کی حفاظت کرتا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم یحافظون، من حافظ علیہا، جو اس نماز کی حفاظت کرتا، کانت لہو نوراً، یہ نماز اس کے لیے نور بن جائے گی۔ کب؟ جب پل صراط سے گزرنے کے لیے اندھیری رات میں گزریں گے۔ اس لائٹس کا دنیا میں انتظام کیجیے۔ وبرہانا، یہ دلیل کی صورت میں وہاں حاضر ہوگی۔ وَنَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کے نجات کا باعث بنے گی، نجات کا باعث بنے گی۔ او اہل ایمان، یہ تو فردی نمازیں ہیں۔ ہمارے سلف تو فرد نہیں، صرف فرد نہیں، نوافل پڑھا کرتے تھے، ساری ساری رات اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر سجدے کیا کرتے تھے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما۔ ہم پریشان ہوتے ہیں، خروج نہیں لگ رہا، ہم پریشان ہوتے ہیں، نقل کفالہ نہیں ہو رہا، ہم پریشان ہوتے ہیں، کفیل چھٹیاں نہیں دے رہا، ہم پریشان ہوتے ہیں، تنخواہ میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام پریشان ہوتے تھے تو کہا کرتے تھے قم یا بلال اذن، اے بلال کھڑا ہو اور اذان کہ ہم اپنی پریشانی کا حل اپنے رب کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہاں جتنا یہ مسلمان پریشان ہوتا ہے، الا من رحم ربی، موبائل پر جا کر گندی فلمیں دیکھنے لگ جاتا ہے کہ ٹینشن کا علاج، سگریٹ نوشی شروع کر دیتا، اور اگر نمازی ہو مسلمان، رب کے ساتھ اس کی دوستی ہو، رب محمد کی قسم، اس کی ہر تکلیف اور پریشانی کا علاج اللہ نے نماز میں رکھ دیا۔ تو رب کے سامنے آ تو صحیح۔ تہجد کے فضائل نہیں سنا رہا، تو رب کے سامنے آ تو صحیح، ایک مرتبہ کہہ کر تو دیکھ اللہ اکبر، اے اللہ میں سلنڈر ہو چکا ہوں، ہر چیز تجھ سے بڑی ہے، اور آج تجھ سے مانگنے کے لیے کھڑا ہو، میری ان پریشانیوں کو حل کر دے۔
کیا وہ قادر مطلق نہیں ہے؟ وہ بادشاہ نہیں کر سکتا؟ فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، اور جو اس نماز کی حفاظت نہیں کرتا، پرواہ ہی نہیں۔ مجھے یاد ہے میں ایک علاقے کے اندر درس دینے کے لیے گیا، بہت بڑی کانفرنس تھی، دکھ سے سناتا ہوں، بہت بڑی کانفرنس تھی۔ ہم ایک مجلس میں بیٹھے تو ایک نوجوان آپ جیسا خطیب آ کر اپنا تعارف کروایا، شاہ صاحب یہ سارا انتظام میں کر رہا ہوں، یہ ساری ذمہ داری میرے کاندھوں پر ہے۔ چند منٹ کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر اذان ہو گئی۔ میں نے کہا آئیے نماز کے لیے چلتے ہیں، آئیے مسجد میں چلتے ہیں۔ کہنے لگا آپ چلیے شاہ صاحب، مجھے اور بھی کام ہے۔ اللہ اکبر، مجھے اور بھی کام ہے۔ میں نے کہا نماز سے بڑھ کر بھی کوئی کام ہے؟ اتنی بڑی کانفرنس، لوگوں سے مال جمع کیا ہے، اشتہارات جمع کیے، ان کو سڑکوں پر اور مساجد میں اعلانات کر دیے گئے ہیں، اور اب کہتے ہو کہ مجھے اور بھی کام ہے، آپ پڑھ لیجئے میں بعد میں پڑھ لوں گا۔ میں نے ذرا سختی کی اس پر، اس کو پکڑا اور کہا چلو مسجد میں۔ وہ مجھ سے آگے آگے چلا، آگے آگے چلا۔ شاہ صاحب آپ بھی آئیے، برابر ہوئے۔ ہم جو ہی مسجد کی طرف مڑے وہ دوسری گلی کے اندر چلا گیا۔ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم۔ جب خطیبوں اور اماموں کی یہ کیفیت ہو تو مقتدی نماز پڑھیں گے؟ ایمانداری سے بتائیے۔ میں نے درس تو کسی اور موضوع پر دینا تھا، مجھے اس خطیب پر اتنا دکھ ہوا کہ میں نے سارا لیکچر اسی خطیب کو سمجھانے پر لگایا۔ تف ہے تم پر، لاکھوں روپیہ قوم کا لگا کر، اور خود نماز کو کہتے ہو مجھے اور بھی کوئی کام ہے۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو اس نماز کی حفاظت نہیں کرتا، کہاں ہوگا؟ جنت میں؟ سوچ لیجئے گا۔ لم یکن لہ نور ولا برہان ولا نجات یوم القیامہ، جو نماز کی حفاظت نہیں کرتا، کہ سورج اندر اور باہر ہے اور یہ عصر کی نماز کے لیے دوڑ رہا ہے، کام کرتا رہتا ہے، محنت کر رہا ہے، خون پسینے کی کمائی کو جمع کر رہا ہے، اور پھر جب سورج اس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے پھر مسجد کی طرف دوڑتا ہے، اور مرغے کی طرح جلدی جلدی چکرے مار کر پلٹتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو نماز کی حفاظت ہی نہیں کرتا، پڑھتا ہی نہیں، نہ اس کے لیے نور، نہ اس کے لیے برہان، نہ قیامت کے دن اس کے لیے نجات، کہاں ہوگا؟ کہنے کو تو اہل سنت ہے، اہل حدیث ہے، اور نماز کا تارک کہاں ہوگا؟ وَكَانَ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلْفَ، رواہ احمد، کہ کل قیامت کے دن اللہ اسے فرعون اور حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ فرعون جنت میں جائے گا۔ او اہل ایمان، اپنی عملی زندگی کے اندر اس نماز کو یاد رکھیے گا۔ لوگوں نے سٹیکر، کچھ عرصہ گزرا کہ سٹیکر لگائے، کثرت سے چلے، نماز پڑھ لیجئے اس سے قبل کہ آپ کی نماز پڑھی جائے، بالکل غلط۔
نماز پڑھ لیجئے اس سے قبل کہ آپ کی نماز پڑھی جائے بالکل غلط. بے نماز کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، وہ تو بے نماز ہے، مسلمان ہی نہیں. اور اگر ہم اس پر اتفاق کر لیں، باپ ہی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، بھائی ہی کیوں نہ ہو، بے نماز ہے اور اسے اٹھا کر زمین کے گڑھے میں دفن کر دے، رب محمد کی قسم دھرتی پر کوئی بے نماز نہ رہے. اگر میں نہیں پڑھاتا تو کوئی اور آ کر پڑھا دیتا ہے. کہتے ہیں شاہ صاحب بڑے سخت ہیں، آپ نہیں پڑھاتے تو میں پڑھا دیتا ہوں. سنیے اور یاد رکھیے گا، میرے استاد حافظ محمد عبداللہ بہاولپوری رحمہ اللہ، ان کے والد مولانا نور محمد رحمہ اللہ، ان کا سگا بھائی فوت ہو گیا، مر گیا، بے نماز تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا. لوگوں نے آ کر خبر دی آپ کا بھائی مر چکا، فوت ہو گیا. آپ نے کہا گڑھا کھودو اور زمین میں ڈال. قوم حیران رہ گئی، سگے بھائی کا جنازہ نہیں ہوگا؟ کہا بے نماز کا کیسا جنازہ، آپ کا بھائی ہے. کہا کس کی جرت ہے میری موجودگی میں اس کا جنازہ پڑھے؟ اٹھے، اس کو چارپائی پر ڈالا اور زمین کے اندر گڑھا کھود کر اس کو دفن کر دیا. مغرب پر فوت ہوا. تاریخ بتلاتی ہے کہ اگلی نماز پر گاؤں کے اندر جتنے مرد زندہ تھے ان میں سے کوئی بھی شخص گھر میں نہیں بیٹھا. مسجد نے تنگی دامن کی شکایت کر دی اور قوم کہہ رہی تھی جب بھائی کا جنازہ نہیں پڑھا تو ہمارا جنازہ پڑھے گا. پوری بستی کے لوگ، پورے شہر کے لوگ سب کے سب نمازی بن گئے. مجھے یاد ہے، میں اسلام آباد کا باسی ہوں. میری مسجد کا چیئرمین چودھری عبدالستار افیسر آدمی تھا، گزٹڈ افیسر، بڑا آدمی تھا اور مسجد کا صدر بھی تھا، اور صرف جمعے کی نماز پڑھتا تھا. جمعے کے دن حاضری تاکہ مجلس کا، مسجد کا انتظام اور انسلام دیکھے، کوئی کمی کوتاہی ہو اس کو دور کرے. اور مسجد کے سامنے اس کا گھر تھا، باقی نمازیں نہیں پڑھتا تھا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، فالج گر گیا، بیمار ہو گیا. میں نے اس کو اٹھایا، ہسپتال لے کر گئے علاج کے لیے. زبان بند ہو گئی، اب وہ رب کی تعریفیں نہ کر سکتا تھا. زبان بند ہو گئی، ہاتھ شل ہو گیا. میں نے جا کر اسے اشارے سے سمجھایا، سنتا تھا، سمجھتا بھی تھا. میری موت سے پہلے آپ مر گئے تو یاد رکھیے گا سید آپ کا جنازہ نہیں پڑے گا. اور اللہ کی شان ہے، اس کی بیوی تہجد گزار، تہجد گزار. 2 لڑکے میں نے اس کی خدمت کے لیے لگا دیے جو اس کی مالش کرتے. جب میں جاتا اس سے پوچھتا، اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، نماز پڑھی ہے؟ اس کا بیٹا کہتا ایک نماز بھی نہیں پڑھتا، بے نماز. آخر مر گیا. میں نے اس بے نماز کا جنازہ نہیں پڑھایا، نہیں پڑھایا. اور آپ کو کبھی موقع ملے پاکستان میں آنے کا، فجر کے اندر آ کر دیکھیے، میری جامع بڑی مسجد ہے، اس کے اندر 4 صفحے آپ کو نمازیوں کی نظر آتی. کیوں؟ انہیں خبر ہے کہ بے نماز کا جنازہ نہیں ہوتا. عبداللہ رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ ترک نماز کے علاوہ کسی اور عمل کو
کفر تصور نہیں کرتے تھے. جو ہی نماز چھوڑی وہ سمجھتے تھے یہ کفر کرنے لگ گیا ہے. پچھلے دنوں کی بات ہے، رمضان المبارک میں ایک افطاری کے وقت درس کا پروگرام تھا. 300 افراد کی مینجمنٹ، اور میرے خیال میں 100 افراد بھی مصلی پر نہیں آئے تھے. افطاری کر رہے ہیں اور جہاں نماز کی جگہ تھی گراؤنڈ میں، وہاں چند افراد مسجد ان مسلوں پر پہنچے اور نماز پڑھی، باقی سب بکھر گئے. ایمان ہے. اور بالخصوص عصر کی نماز، صلاۃ الوسطی، جو امت کی اکثریت سورج کا رنگ تبدیل ہونے پر پڑتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله، جس نے نماز عصر برباد کر دی، اس نے نماز عصر فوت ہو گئی، چھوڑ دی، اس کے زندگی کے سارے اعمال ہی برباد ہو. نماز عصر والعصر، رب نے قسم کھائی. نماز عصر آگے پڑھ لیں گے، آگے پڑھ لیں گے، آگے پڑھ لیں گے. اہل ایمان نمازی بنی. میں نے ایک شخص کو دیکھا، ہم نے کہا سفر دوران سفر نماز پڑھ لیتے ہیں. کہنے لگے جمع بین الصلاتین کریں گے، آگے پڑھیں گے، دونوں نمازیں اکٹھی کریں گے. وہ بڑا مہربان ہے. کہا چلو اکٹھی کر لیں گے، دوران سفر جو ہوئے، مسافر ہیں، اللہ نے اجازت دی ہے شریعت میں. آگے پہنچے تو جلسہ عروج پر تھا. جس نے یہ کہا تھا آگے پڑھیں گے، اسی کو پکڑ کر کرسی منبر رسول پر بٹھا دیا. کہا وقت علماء نہیں ہے، آپ کا وقت ہو چکا ہے، تقریر کیجئے. ابھی عصر کی اذان نہیں ہوئی تھی. تقریر جب ختم ہونے کے قریب ہوئی تو وقت عصر بھی ہو چکا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اہل ایمان کہتا ہے میں پیچھے نماز پڑھ آیا ہوں، ملا کر تم اپنی نمازیں پڑھ لو. رب نے مسجد میں داخل ہونے کے بعد اسے عصر کی نماز اور ظہر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہ دی. ہم کہتے ہیں آگے پڑھ لیں گے، اور آگے اگر موت آ گئی، فرشتے کی خبر ہے. اہل ایمان اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھیے، نماز پڑھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته فإن صلحت فقد أفلح وإن فسدت فقد خاب وخسر. روز قیامت سب سے پہلے بندے سے نماز، نماز. اور جو نمازی اگر وہ درست نماز پڑھتا رہا افلح، کامیاب. اور فسدت ہوئی خواب و خسر، ناکامی ہی ناکامی. اگر وہاں اللہ نہ کرے کوئی مسلمان ناکام ہو گیا، دنیا میں دوبارہ سپلی کے لیے بھیجا جائے گا؟ سوچ لو. یہاں ناکام ہوتے ہیں تو دوسرا ویزا لے کر پہنچ جاتے ہیں. آتے ہو کہ نہیں آتے؟ دوسرا مہینہ تبدیل کر، وہاں سپلی لگے گی. سبحان اللہ و بحمدہ. نمازی بنی. یہ نماز کی سستی انسان کو
اور یاد رکھیے گا اگر باپ بے نماز ہے اور بچوں کو کہے نماز پڑھو، وہ والد کو دیکھ رہے ہیں ابا نماز نہیں پڑھتا، ماں نماز نہیں پڑھتی، ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اگر باپ اور بیٹا گھر کے اندر ماں اور بیٹی نمازی ہے تو پیدا ہونے والا چھوٹا سا بچہ وہ بھی ماں کو دیکھ کر مصلی پر سر سجدے میں رکھ دیتا، اور پھر ہم پیار سے دیکھتے ہیں اس کی طرف، رب کتنی محبت سے دیکھتا ہوگا اپنے اس بندے۔ چھوٹا سا بچہ، اسے نہیں پتا کیا کہنا ہے، وہ اپنی ماں کو دیکھ رہا ہے، باپ کو دیکھتا ہے، یہ نفل پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مسجد میں لے کر جا رہا ہے، وہ سیدھا ہی قیام سے سجدے میں چلا جاتا ہے، اس کی ادا پر تو رب بھی مسکرا جاتا ہوگا۔ اور بندے تجھے کبھی مسجد میں آنے کی توفیق ہی نہ ہوئی۔ میں اولاد کو کما کما کر ساری زندگی ملک سے باہر، بیوی سے دور، ماں باپ سے دور، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کما کما کر بھیجا، کبھی فون پر پوچھا بیٹا فجر کی نماز کہاں پڑھتے ہو؟ اٹھتا ہی 9 بجے ہے منحوس، پورے گھر میں نحوست پھیلا رکھی ہے۔ اور معذرت کے ساتھ اگر کوئی بیمار ہو جائے پھر نماز کیسی؟ اب تو بیمار ہیں ہم، ہائے کڈنی میں درد ہے، زخمی ہو گئے ہیں ہم، سبحان اللہ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جتنی تکلیف تھی اتنا رب کے ہم قریب ہو جاتے۔ آئیے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ابو لولو مجوسی نے خنجر مارا، آپ زخمی ہوئے، لہو لہان ہوئے، گرنے لگے تو عبد الرحمن کا بازو پکڑ کر مصلی پر کھڑا کر دیا، بے ہوش ہو گئے۔ نماز کے اختتام پر جب اٹھا کر چارپائی پر ڈالا تو آنکھ کھلی، سب سے پہلی بات یہ کہی تھی کیا میں نے نماز پڑھ لی؟ یہ نہیں کہا کہ تم ڈاکٹر کو نہیں بلایا، طبیب نہیں آیا، علاج شروع نہیں کیا، پھر بے ہوش ہو گئے، حدیث میں آتا ہے، پھر آنکھ کھلی، پھر پوچھتے ہیں ساتھیوں سے میں نے نماز عصر پوری کر لی تھی، میں نے نماز پڑھ لی تھی۔ ہائے ہائے، اور ہمیں تھوڑا سا ہیڈیک ہی ہو جائے تو ہم کہتے ہیں نماز نماز۔ اور میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے اگر ہسپتال میں پہنچ جائے اور ان کو پیمپر لگا دیے جاتے ہیں، اب وہ سمجھتے ہیں کہ نماز ناپاک ہو تو نماز، سبحان اللہ۔ او اہل ایمان، نماز پڑھیے جب تک ہوش و حواس قائم ہے، رب جانتا ہے تو خود ناپاک رہتا ہے کہ رب نے کر دیا۔ ہماری جماعت کے بڑے چوٹی کے محدث حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ ہسپتال میں رہے کئی مہینے اور پیمپر لگتا رہا، بے ہوش ہو جاتے، جو ہی ہوش آتا انہیں نہیں پتا وقت کون سا ہے، اللہ اکبر، ایک رکعت ادا کرتے لیٹے ہی لیٹے، پھر بے ہوش ہو جاتے۔ جان نکل گئی لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ رب نیتوں کو جانتا ہے کہ ایک نماز تک اس کے ہوش و حواس قائم تھے اور اس کے بعد اس کے ہوش و حواس خراب ہو گئے، یہ بے ہوش، پھر جاگا اور پھر پوچھا نماز، اللہ اکبر، پھر نماز شروع کر دی۔ اہل ایمان کی یہی کیفیت ہوا کرتی، وہ اللہ کے پاس اس حالت میں جانا چاہتا ہے کہ شہادتین کے بعد جو سوال ہوگا اہل توحید سے، نماز اول ما یحاسب، محاسبہ کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ او اہل ایمان، اور ایک حدیث میں آتا ہے جس نے نماز عصر ہی فوت کر دی، اتنا اسے دکھ ہونا چاہیے جیسے بیٹا مر گیا، اتنا دکھ ہوتا ہے ہمیں۔
بیٹا مر گیا ہے، اور جس کا بیٹا ہی ایک ہو، جس کا وارث ہی ایک ہو، اس کا مال و متاع اور گھر بار تباہ و برباد ہو گیا ایک نماز کے برباد کرنے پہ، اور جو 5 کی 5 ہی نہیں پڑھتا ہم اسے مسلمان کی اولاد کہتے ہیں؟ نام اس کا عبدالسلام ہے، عبدالغفار ہے، عبدالستار ہے، عبدالرحمن ہے۔ تاریخ اسلام کا جا کر مطالعہ کر کر دیکھیں، کوئی صحابی آپ کو بے نماز نظر آتا ہے؟ کوئی صحابی آپ یہ کہے فلاں صحابی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ مالک قرآن مقدس کے اندر فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ۔ پکڑو ان مشرکین کو، محاصرہ کرو، گھات لگا کر بیٹھو، اگر یہ توبہ کریں اور پھر وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کریں۔ نماز اور زکوٰۃ میرا موضوع کیونکہ نماز ہے، نماز ادا کریں، پھر کیا کرو؟ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ان کا راستہ چھوڑ دو، یہ مسلمان ہے۔ اور دوسرے مقام پر فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ اگر یہ نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اللہ اکبر، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ میرا سگا بھائی نماز نہیں پڑھتا، میرا بھائی ہے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ، مفتی اعظم سعودی عرب سے سوال ہوا تھا کہ میرا سگا بھائی ہے اور بے نماز ہے، زکوٰۃ دے دوں؟ آپ نے فرمایا قطعاً زکوٰۃ نہیں لگتی، کیوں؟ وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، ہائے ہائے فصلی۔ بہت دلائل ہیں اس پر، بہت دلائل۔ اہل ایمان نماز کی طرف آئیے، نماز ہر کام کو کہیے پہلے نماز، اور انشاءاللہ جب آپ یہ دیکھیں گے پھر اس کی برکات دیکھیے گا، آپ کی تجارت اور مال اور اولاد میں اللہ کی رحمتیں کس طرح اترتی، کیونکہ میں نمازی، میں رب سے بات کر کے جا رہا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تم نے کوئی بھی کام کرنا ہو نماز استخارہ کرو، رب سے مشورہ کرو۔ یہ فرد نماز نہیں پڑھتا تو ہر کام پر استخارہ کیسے کرے گا؟ وہ اہل ایمان، ہمارے سلف تو وہ تھے، مولانا ابراہیم سیالکوٹی رحمہ اللہ، آپ نے زندگی میں نے کبھی نشہ نہیں کیا، بیمار ہو گئے، ڈاکٹروں نے آپریشن کرنا تھا، کہا آپ کو نشہ اینتھیزیا انجیکشن نشے کا لگائیں گے، آپ بے ہوش ہوں گے، آپ بے ہوش ہو جائیں گے تو ہم آپ کا آپریشن کر دیں گے۔ کہنے لگے میں نے زندگی میں کبھی نشہ نہیں لیا، آئے ہائے، اور ہم نمازی مسجد کے دروازے پر جلدی جلدی سگریٹ پھونک کر پھر مسجد میں آتے۔ ہمارے سلف کون تھے اور ہم کون ہیں؟ گندی بدبودار مسجد میں، اور ابھی لگائی ہو تو پھر اسے پھر جلدی جلدی زہر اندر اگلتے ہیں، پھر مسجد میں آ کر نماز امام کے پیچھے، پھر اندر سے ڈکار جسے کہتے ہیں وہ آتی ہے، پھر آ کر کے پورے منہ پوری مسجد کو بدبودار کر دیتا ہے۔ یہ مسلمان تمہارے سلف کون تھے؟ کہنے لگے نہیں، انجیکشن نہیں لگ سکتا۔ ڈاکٹر حیران رہ گئے، کیسے کریں گے؟ کہا مجھے نماز کی نیت کر لینے دو، میں رب سے باتیں کروں گا، تم اپنا کام کر لینا۔ حیران رہ گئے ڈاکٹر۔
آخری بات، اللہ اکبر، نماز کی نیت شروع کر دی اور رب کے اس کلام کی تلاوت شروع کر دی۔ یہ نور ہے، روشنی، ہدایت، سرچشمہ۔ تلاوت شروع کر دی، ڈاکٹروں نے اپنا کام شروع کر دیا، سلام پھیر کر پوچھتے ہیں تم نے اپنا کام نہیں کیا؟ کہا ہم نے تو کاٹ کر چھانٹ کر بینڈیج کر کے مکمل کر دیا۔ کہنے لگے واللہ میں اپنے رب سے باتیں کرتے ہوئے مجھے تو خبر ہی نہ ہوئی تم کیا کرتے رہے۔ یہ ہے نماز کی حفاظت، یہ ہے ہمارے سلف کا کردار۔ جہاد میں ہو تو گھوڑوں کی پیٹھوں پر نمازیں، میدان جہاد میں نمازیں، صلاۃ الخوف وہاں جہاں جان لبوں پر ہے وہاں نماز کی معافی نہیں۔ ہم تو امن و سکون کے ایسے گھر میں رہ رہے ہیں جہاں تمہیں باڈی گارڈ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہمیں پاکستان کے اندر 3 اور 4 باڈی گارڈ رکھنے پڑتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، کوئی دہشت گردی نہ ہو جائے۔ یہاں رہ کر بھی اگر ہم نمازی نہ بن سکے پھر رب کے پاس جا کر نماز پڑھیں گے۔ مالک کریم ہم سب کو نمازی بنا، بے نماز جو ہیں اللہ انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ابھی ہم فضیلت الشیخ ڈاکٹر سید طیب الرحمن حافظہ اللہ سے نماز کے موضوع پہ انتہائی اہم دلائل سے بھرپور درد کے ساتھ گفتگو سن رہے تھے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنائے، اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنائے، اللہ ہمیں اس حال میں اس جہاں سے اپنے پاس بلائے کہ ہم نماز پڑھنے والے ہوں، نماز سے لذت لینے والے ہوں۔ میرے بھائیوں، نماز بڑی عظیم، کائنات کے مسائل حل کرنے کی کنجی نماز ہے۔ کیا خیال ہے؟ ابھی کل ہی خادم حرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز آل سعود حافظہ اللہ کے حکم پر مسلمانوں نے استسقاء کی نماز ادا کی ہے۔ کیا معنی اس کا؟ جب بارش نہ برسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، آپ کا طریقہ کیا ہے کہ سارے مسلمان اکٹھے ہوں، اللہ کے سامنے روئیں اور بارش کے لیے دعا کریں۔ جب بارش برستی ہے تو وہ کائنات کا مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ بارش نہ برسے تو کائنات میں مسائل کھڑے ہوتے ہیں، غلہ نہیں پیدا ہوتا، پانی کی قلت ہو جاتی ہے، پانی زمین میں اور نیچے چلا جاتا ہے، قحط سالی کے خطرے پیدا ہوتے ہیں۔ تو مسلمان آ کر اللہ کو راضی کرتے ہیں، گناہوں سے معافیوں کا سوال کرتے ہیں، اللہ کو مناتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ بارش برسا دیتا ہے۔ تو جب نماز کائنات کے مسائل حل کر دیتی ہے، میری زندگی کا مسئلہ نماز سے حل نہیں ہو سکتا؟ میرے گھر کے مسائل نماز سے حل نہیں ہو سکتے؟ ایک بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا تاکہ فضیلت الشیخ ڈاکٹر صاحب کی باتیں ہمارے دل میں ان کی لذتیں باقی رہیں اور ہم اسی پیغام کو لے کے گھر میں جائیں۔ بے نماز جانور سے زیادہ برا ہے۔ جانوروں میں ایک بہت گندا جانور، برا جانور ہے کتا، اس سے بھی زیادہ برا بے نماز ہے۔ آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ دلیل دیجیے، بے نماز کتے سے برا کیسے ہو گیا؟ لوگ گھروں میں کتا رکھتے ہیں نا شوق سے، جی شوق سے رکھتے ہیں، مسلمان شوق سے نہیں رکھتا۔ جس کے گھر میں شوقیہ کتا ہو اس کے اجروں میں سے روزانہ 2 قرات ثواب مائنس ہو جاتا ہے، اور 1 قرات کس کے برابر ہے؟ احد پہاڑ کے۔ اور جس کے بعد 2 قرات نیکی ہوں گی نہیں، وہ تو گیا مائنس میں۔ ہاں،
शिकारी कुत्ता रखने की इजाज़त है, सिक्योरिटी के लिए रखने की इजाज़त है, जानवरों की रखवाली के लिए रखने की इजाज़त है। एक मिसाल दे के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। किसी ने सिक्योरिटी के लिए, जानवरों के लिए, गाय भैंसों के लिए जानवर रखा हुआ है, कुत्ता रखा हुआ है। वो घर से निकला तो वो कुत्ता 8-10 कुत्तों के दरमियान बैठा, गपशप लगी हुई। वो जो 8-10 कुत्ते उसके इर्द गिर्द बैठे हैं, उसमें उसकी माँ भी है, बाप भी है, चचा, मामू, खालू, ताया, कज़न, दोस्त, यार, सज्जन सारे हैं, गपशप हो रही है। इसने उसका नाम टॉमी रखा हुआ है। ये उसके पास से गुजरा और उसे कहता है टॉमी। वो कुत्ता मुड़ के आवाज़ की तरफ देखता है कि ये मेरे मालिक की आवाज़। क्या ख्याल है, वो मालिक का पुकार आवाज़ा सुनने के बाद बाकी कुत्तों से मशवरा करता है कि यार मैं टुर जावां, तुसी ज़रा गल इत्थे रोको तो मैनू 2 टंगा वाले ने सदिया, मैं उहदी सोना वा। वो मुड़ के पूछता है, अम्मी से पूछता है, अबू से, भाई से, कज़न से, चचा से, नहीं पूछता। जैसे उसने गर्दन मोड़ी होती है वैसे ही दौड़ लगा देता है और आता है और मालिक के बूट चाटता है और दुम हिलाता है और उसके ऊपर कुर्बान जाता है, उसके गिर चक्कर काटता है। उसने कहना गुना कुछ नहीं, बस वैसे ही आवाज़ दी थी। और जब वो कहता है ठीक है जा अपना काम कर, वो जाके वापस मजलिस में बैठ जाता है। अब जब ये वापस जाके बैठे तो इसके साथी कुत्ते, इसके ख़ानदान वाले, इसकी फैमिली वाले, इसकी बरादरी वाले इससे पूछें कि तू पागल नहीं है, हमारी अच्छी भली गपशप हो रही थी, अच्छी भली बातें हो रही थी, हम बड़े अहम अमूर पे मसाइल डिस्कस कर रहे थे। वो 2 टांगों वाला हमारी नस्ल का भी नहीं, हमारी बिरादरी भी नहीं, हमारी फैमिली भी नहीं, हमारी कौम भी नहीं, हम 4 वाले, वो 2 वाला। वो पास से गुजरा और तुझे टॉमी का, तूने सारों को छोड़ा और जाकर उसके पैरों में गिर गया। तेरे जैसा बेवकूफ़ भी कोई होगा। तो ज़ुबान हाल से वो कुत्ता जवाब में क्या कहेगा? कहेगा मानता हूँ तू मेरी अम्मी है, तू मेरा अब्बू है, तू मेरा चचा है, तू मेरी बीवी है, तू मेरा बच्चा है, तुम सब मेरी नस्ल के हो, मेरी बिरादरी के हो, मेरी कौम के हो, हम ज़ुबान हो। जिसने बुलाया वो मेरा मालिक था। जिसने बुलाया वो कौन था जी? आवाज़ नहीं आई। वो मालिक था। और जब मालिक बुलाए तो कौम, बिरादरी, कज़न, माँ बाप, बहन भाई, बीवी बच्चों से मशवरा नहीं होता। ये कुत्ता जो आपके कदमों में आके गिर गया, आपने इस कुत्ते को पैदा किया, इसकी माँ के पेट में खुराक आप देते रहे हो, इसकी माँ के पेट से बाहर आपने निकाला था जी? नहीं, बची हुई हड्डियाँ, रोटियाँ, सूखी हुए टुकड़े वो डालते हो। लेकिन उसकी वफ़ाओं का ये हाल है, आपकी एक आवाज़ पे वो सबको छोड़ के आ जाता है। मैं और आप, हम जितने बैठे हैं, हम पानी का गंदा कतरा नहीं थे। माँ के रहम में किसने पहुँचाया? बोलिए। माँ के पेट में खून का लोथड़ा किसने बनाया? गोश्त का टुकड़ा किसने बनाया? हड्डियाँ किसने दी? सुम्मा अहसन सुवरकुम, प्यारी शक्ल किसने दी? 3 पर्दों के पीछे अंधेरे में रिज़्क़ किसने दिया? 9 महीने जब पूरे हो गए माँ के पेट में, बाहर कौन लेके आया? सखी सरवर, लजपाल, बाबा जी, जुल्फाड़ी सरकार, कांवाड़ी सरकार, गरीब नवाज, बंदा नवाज, बंदा परवर, इंडिया वाला, मुल्तान वाला, मानसेरे वाला, दक्का के हजूर जी, कौन लाया बाहर? बोलिए। बाहर अल्लाह लेके आया। जब बाहर आप आ गए, आप ब्रोस्ट नहीं खा सकते थे, पिज़्ज़ा, समूली, मंदी, कब्सा खा सकते थे। माँ की छातियों पे आपकी पसंद और आपकी सेहत के मुताबिक ग़ज़ा का बंदोबस्त किसने किया? किसने किया? अल्लाह ने किया। आपको 4 हाथों पाँव टांगों पे रुड़कना किसने सिखाया? 2 टांगों पे खड़ा किसने किया? प्यारी आंखें किसने दी? प्यारा चेहरा किसने दिया? जिस्म में क़ुव्वत किसने दी? रिज़्क़ किसने दिया? इज़्ज़त किसने दी? माल किसने दिया? माँ बाप की दौलत किसने दी? नीली छत किसने दी? ये प्यारी ज़मीन फर्श किसने बनाया? अल्लाह ने। आपने कहा था, वास्ता दिया था, पवित्र पाक का वास्ता दिया था। ये सब कुछ अल्लाह कर रहा है। आपके ऊपर इनामात, मेरे ऊपर इनामात की बारिश हो रही है। जब हम इस काबिल हो गए कि अपना सर सजदे में रख के कह सकें सुबहान रब्बियल आला, तो फिर कहते हैं जी वो बात तो ठीक है, नमाज का टाइम है, लेकिन आज इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट टीमों का मैच,
بات تو ٹھیک ہے نماز کے ٹائم ہے، لیکن پاکستان سے کال آ گئی ہے، فون آ گیا ہے، بیگم کا بڑا ضروری فون ہے، تسی نماز پڑھ لو میں ذرا فون سن لواں۔ بات تو ٹھیک ہے، ایمرجنسی ہو گئی ہے اور مجھے ابھی نکلنا ہے، فون آ گیا ہے، ایک دوست وہاں پھنسا ہوا ہے۔ بھائی ایمرجنسی یہ ہو گئی، ایک صحابی فجر کی نماز فوت ہونے پہ ساری عمر روتے رہے۔ ایک شاگرد نے پوچھا آپ اتنا روتے ہو اس نماز کو یاد کر کے، وہ چھٹی کیسے تھی؟ کہا وہ اس طرح چھٹی تھی، ہم کافروں کے ایک ملک پہ حملہ آور تھے اور ایک قلعے کا ہم نے گھیراؤ کیا ہوا تھا اور کئی مہینے طویل محاصرہ تھا، اور فجر سے 1 گھنٹہ پہلے ہم اس کی دیوار کا ایک کونا توڑنے میں کامیاب ہو گئے، اور ہمارا مسلمانوں کی فوج، صحابہ کی فوج، تابعین کی فوج اس قلعے میں داخل ہو گئی، اور جنگ اتنی شدید تھی، گردنیں اڑ رہی تھی کہ اسی جنگ کے دوران ہمیں فتح ملی جب سورج نکل چکا تھا اور نماز کا وقت فوت ہو گیا تھا، اور ساری عمر اس ایک نماز کے فوت ہونے پہ روتے رہ گئے۔ اور ہماری نمازیں کتنی فوت ہوتی ہیں؟ کتنے ہیں وہ جو فجر کی نماز پہ الارم ہی نہیں لگاتے؟ کتنے ہیں جو الارم ہی 8 اور 9 بجے کا لگاتے ہیں کیونکہ اس وقت ڈیوٹی ہے؟ سبحان اللہ۔ فجر کی نماز پہ آپ دیکھیں نا، سڑکیں خالی ملیں گی فجر کی نماز پہ سڑکیں، اور 9 بجے کسی نے ایئرپورٹ پہنچنا ہو، او بھائی ڈیوٹی دا ٹائم ہے، 7 بجے نکلیں گے تو اتنے پہنچیں گے، ڈیوٹی دا ٹائم، ساری گاڑیاں روڈ پہ آئی ہوئی ہیں۔ رزق کی تلاش میں ہر بندہ روڈ پہ ہے، اور رازق کی تلاش میں کوئی بھی نہیں اٹھنے کے لیے تیار۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، اللہ ہمارے دل میں اپنا پیار عطا فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، جزاكم الله خير۔